شام کا وقت تھا اور یہ وقت نہ صرف ایک لڑکے کے کام سے آنے کا تھا بلکہ وہ عموماً رات کا کھانا بھی اسی وقت کھاتا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ایک شیطانی روح نمودار ہو جاتی۔ اسے دیکھ کر لڑکا سہم سا جاتا۔ وہ بدروح نہ صرف لڑکے کا آدھا کھانا کھا جاتی بلکہ اس کی آدھی تنخواہ بھی لے لیتی۔ یہی نہیں، وہ لڑکے کا انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتی جس سے لڑکا کچھ کمزور محسوس کرنے لگتا۔ کئی دنوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا تو لڑکے میں نمایاں کمزوری نظر آنے لگی۔ سلیمان بادشاہ جو اس لڑکے سے بہت محبت رکھتے تھے اسے کمزور ہوتے دیکھ کر کہنے لگے، تو میرا پیارا بچہ ہے، میں تجھے تنخواہ اور کھانا بھی دگنا دیتا ہوں، پھر بھی تو کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اس پر لڑکے نے سلیمان بادشاہ کو اس شیطانی روح کے بارے میں بتا دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سلیمان بادشاہ خدا کی عبادت کے لیے ہیکل سلیمانی تعمیر کروا رہے تھے اور وہ لڑکا بھی اسی ہیکل کی تعمیر میں کام کرتا تھا۔ سلیمان بادشاہ دن رات خدا سے دعا کرتے رہے اور خدا نے ان کی دعا سنی۔ میکائیل فرشتہ سلیمان بادشاہ کو ایک انگوٹھی دے گیا۔ اس انگوٹھی کی خاصیت یہ تھی کہ اگر وہ کسی بھی شیطانی روح پر مہر کر دی جاتی تو وہ روح سلیمان بادشاہ کی تابع ہو جاتی۔ سلیمان بادشاہ وہ انگوٹھی لڑکے کو دے دیتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ جب شام کو شیطانی روح آئے تو وہ بچہ اس روح پر مہر کر کے اسے سلیمان بادشاہ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ شام کو جب وہ روح آتی ہے تو لڑکا اس انگوٹھی سے اس کے سینے پہ مہر لگا دیتا ہے اور وہ روح چیخنے لگتی ہے۔ لڑکا سلیمان بادشاہ کے محل کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بدروح درد سے چیختی ہوئی اس کے پیچھے آتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بدروح سلیمان بادشاہ کے سامنے پیش ہو جاتی ہے۔ سلیمان بادشاہ اس بدروح سے سوال کرتے ہیں، تو کون ہے اور کس برج کے تابع ہے؟ وہ بدروح اپنا نام اور نیاس بتاتی ہے اور اپنے آپ کو برج دلو یعنی زوڈیک سائن ایکویریس کا تابع قرار دیتی ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اسرائیل فرشتے کی نسل سے ہے۔ مزید یہ کہ وہ ان آدمیوں کو ہلاک کر دیتی ہے جو محبت میں گرفتار ہوتے ہیں۔ چنانچہ اورنیاس سلیمان بادشاہ کا تابع ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلیمان بادشاہ اسے ہیکل کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والے پتھروں کو تراشنے کے لیے کام پر مامور کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ شیطان انسانوں سے زیادہ تیزی سے کام کر سکتا ہے اور اس طرح انسانوں کو بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ مگر اورنیاس لوہے کے اوزاروں سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے سلیمان بادشاہ سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر اسے رہا کر دیا جائے تو وہ تمام شیطانوں یعنی بری روحوں کو سلیمان بادشاہ کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اس پر سلیمان بادشاہ اسے رہا کر دیتے ہیں اور اپنی انگوٹھی بھی اسے دے دیتے ہیں۔ اورنیاس رہا ہو کر بری روحوں کے شہزادے بیلزبول کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ سلیمان بادشاہ تجھے بلا رہے ہیں۔ بیلزبول پوچھتا ہے، سلیمان بادشاہ کون ہے؟ اس پر اورنیاس سلیمان بادشاہ کی انگوٹھی بیلزبول کے سینے پہ لگا دیتا ہے اور بیلزبول چیخنے لگتا ہے اور اورنیاس کی اطاعت میں سلیمان بادشاہ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے۔ سلیمان بادشاہ بلزبول سے پوچھتے ہیں، تو کون ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ تمام شیاطین کی مرکزی نشستیں اس کے نزدیک ہیں اور وہ شیاطین کے ظہور کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ سلیمان بادشاہ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمام شیاطین کو زنجیروں سے باندھ کر سلیمان بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ سلیمان بادشاہ سے پوچھتے ہیں، کیا شیاطین میں عورتیں بھی ہیں؟ وہ کہتا ہے، ہاں ہیں۔ تو سلیمان بادشاہ کہتے ہیں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر بلزبول جاتا ہے اور اونو سیکلس نامی ایک شیطانی روح کو لے آتا ہے۔ سلیمان بادشاہ اس سے سوال کرتے ہیں، تو کس برج کے زیر اثر ہے اور وہ کون سا فرشتہ ہے جو تجھ پر قابو پا سکتا ہے؟ وہ بتاتی ہے کہ اس کا برج میزان یعنی لبرا ہے اور یوئل فرشتہ اس پر قابو پا سکتا ہے۔ چنانچہ سلیمان بادشاہ اسے پودوں سے ریشہ نکال کر دھاگا بنانے پر مامور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان بادشاہ نے کئی شیطانی روحوں کو بلایا اور نہ صرف ان سے بات کی بلکہ انہیں ہیکل کی تعمیر میں مختلف کاموں پر بھی لگا دیا۔ اورنیاس، بیلزبول اور اونو سیکلس کے علاوہ سلیمان بادشاہ نے ایسموڈیس، ٹیفراس، 7 اسٹار سسٹرز، اینوی، ریبڈوس، ریت، ٹرائبولس، اوبیزت، دا ونگ ڈریگن، اینیسگوس، کونوپسٹن، لسٹفل اسپرٹ، 36 اسپرٹس آف دا ڈیکنز اور ابیستھبو کو بھی نامی روحوں سے بھی بات کی۔
اور ان کی مدد سے ہیکل سلیمانی تعمیر ہوئی جو انتہائی شاندار تھی۔ سلیمان بادشاہ اپنی بادشاہی میں بہت خوش تھے اور انہوں نے بہت سی شادیاں بھی کیں، مگر سلیمان بادشاہ کو ایک بت پرست عورت سے محبت ہو گئی، لیکن اس عورت کی قوم کے پجاری اس کی شادی سلیمان بادشاہ سے کرنے پر تیار نہ تھے، جب تک کہ وہ رفائیم اور مولک نامی ان کے بت کو سجدہ نہ کریں، مگر سلیمان بادشاہ ایسا کرنے کو تیار نہ تھے۔ پھر وہ بت پرست عورت سلیمان بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، بے شک تو بتوں کو سجدہ نہ کر، مگر یہ 5 ٹڈیاں لے اور مولک بت کے نام پر پیس دے۔ سلیمان بادشاہ یہی کرتے ہیں اور خدا کا جلال ان سے رخصت ہو جاتا ہے اور وہ بے بس اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی کمزوری کے باعث وہ جنوں اور بدروحوں کا کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں اور اسی بت پرست قوم کے حکمرانوں کے احکام پر چلنے لگتے ہیں۔ چونکہ سلیمان بادشاہ بائبل میں موجود ایک شخصیت ہیں اور اسرائیل کے بادشاہ تھے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہانی بائبل سے لی گئی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ نہ یہ کہانی بائبل کی ہے اور نہ ہی اس کا کسی یہودی صحیفے سے کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ کہانی یہودی اور مسیحی اسطورات میں نہیں مانی جاتی، اور نہ ہی یہ مانا جاتا ہے کہ سلیمان بادشاہ کو جنوں اور بدروحوں پر اختیار تھا۔ یہ کہانی پہلی صدی کی کتاب دی ٹیسٹمنٹ آف سولومن سے لی گئی ہے، جو اصل میں یونانی زبان میں لکھی گئی تھی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کتاب پہلی صدی کے آخر میں لکھی گئی تھی، مگر پہلی صدی میں یہ تحریر ادھوری رہ گئی تھی، جسے بعد میں مکمل کیا گیا۔ یہ تحریر سلیمان بادشاہ سے منسوب ضرور ہے، مگر ان کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ سلیمان بادشاہ تقریباً 900 سے 1000 سال قبل مسیح دنیا میں موجود تھے، اور یہ تحریر ان کی وفات کے تقریباً 1000 سال بعد لکھی گئی، جو ظاہر ہے کہ ان کی نہیں ہو سکتی۔ یہ کتاب چند اہم تصورات پر مشتمل ہے۔ سلیمان بادشاہ کے اختیارات۔ سلیمان بادشاہ کو یہ طاقت حاصل تھی کہ وہ شیطانی روحوں اور جنات سے بات کر سکتے تھے، اور یہ طاقت انہیں خدا کی طرف سے عطا کی گئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر بھی انہی کی مدد سے کروائی۔ خدا نے ایک فرشتے کے ذریعے سلیمان بادشاہ کو ایک انگوٹھی عطا کی تھی تاکہ وہ بدروحوں کو قابو میں رکھ سکیں۔ شیطانی روحوں کی حقیقت۔ کئی شیطانی روحیں خود کو فرشتوں کی نسل سے قرار دیتی ہیں۔ زائچوں اور بدروحوں کا تعلق۔ کچھ بدروہیں اپنے تعلق کو ستاروں کے برجوں یعنی زوڈیک سائن سے جوڑتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ستاروں اور شیطانی قوتوں کے درمیان ایک ربط کی نشاندہی کی گئی ہے۔ سلیمان بادشاہ کی آزمائش۔ آخر میں سلیمان بادشاہ ایک بت پرست عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کی رسومات میں شامل ہو کر خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ سلیمان بادشاہ کی نصیحت۔ اس کتاب میں سلیمان بادشاہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خدا نے انہیں بادشاہت، عزت، حکمت اور جنات اور بدروحوں پر اختیار عطا کیا، لیکن ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ یہ سب کچھ گنوا بیٹھے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ نقصان کا سودا ثابت ہوا، اسی لیے وہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہر حال میں خدا سے جڑے رہنا چاہیے۔ یہ کتاب بہت تفصیل پر مبنی ہے، اسی لیے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی گئی ہیں، لیکن اگر آپ مکمل تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو کتاب کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ فار مور ویڈیوز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔